اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے دو دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مساعی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں۔ ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بنا۔ نفس نے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے، لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی۔ اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی و دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا۔ اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے، کہا جا قیامت تک تجھے مہلت۔ اللہ اکبر۔ تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر، انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا۔ وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق۔ تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بالفاظ دیگر کر۔ کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا؟ میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے۔ ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے۔ ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا۔ گیا، حضرت بیٹھے تھے، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ بیٹا پوچھئے۔ کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا، تو کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا۔ ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد۔ تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کر۔ خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ جواب دینا چاہ رہا ہوں، کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے۔ کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جاں، دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے۔ سلسلت الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں 1.5 صف ہوتی تھی وہاں 5 صف تراویوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے،
بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی، نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ، لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا، اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ صیام میں اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں، یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے، باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو، یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے۔ یہ اس کی چالیں بہت باریک، شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک۔ اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہے، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں، اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے۔ ماہ صیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی، اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، دو محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا؟ اللہ اکبر! نفس نہیں مرتا، لیکن تین اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا، شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنی، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں، تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں، ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں۔ تو شیخ فرید الدین عطار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نفس نہ تواں کشت الا باسے چیز، نفس نہیں مرتا، یہ بڑا ڈاڈا ہے، لیکن تین اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ وہ تین اسلحے کون سے ہیں؟ خنجر خاموشی و شمشیر جو، نیزائے تنہائی و ترک ہجو۔ ایک خاموشی کا خنجر، دوسرا بھوک کی تلوار، اور تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ تین اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کریں تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل کے جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری پارسائی کی جگہ، ان دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تو اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ دیکھیے یہ سننے کے لیے چیزیں نہیں ہیں محض، بلکہ ان پر ہم عمل کریں، اور آج سے ہی دیکھیے یہ موسم رحمت ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، اور یہ موسم نور ہمارے سیکھنے کے لیے ہے۔ تو ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کریں گے؟ دو دشمن تھے، ایک بندھا ہوا ہے،
چھوٹ کے کچھ نہیں کر سکے گا اگر نفس کو قابو میں کر لیا، اور اگر ہم نفس کنٹرول نہ کر سکے وہ تو جہنم کی آگ میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا پیچ و تاب کھا رہا ہے کہ یہ جو ٹوپیاں پہنے ہوئے مسجدوں میں جاتے ہو نا، میں عید کے دن نپٹ لوں گا تم سے، وہ تو اور نفس کے ساتھ مل کے ہمارا بیڑا غرق کرے گا اور ہمیں اور دور کر دے گا اور ہماری باطنی اساس اور بنیاد اور کمزور کر دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان دنوں کے اندر کمزور کریں۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو زبان کو اگر کنٹرول میں کر لیں گے۔ اللہ اکبر! حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے۔ 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صمت نجا، جو خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات، شمشیر جو، بھوک کی تلوار۔ بھوک کے ذریعے نفس کشی ہوتی ہے۔ نفس کا مقابلہ بھوک سے ہم کر سکتے ہیں، چونکہ جب بھوک ہوگی تو اس وقت بہت ساری خواہشات جو ہیں وہ دم توڑ جائیں گے۔ تو روزہ بھوک جو ہے وہ نفس کشی کا ایک مؤثر ترین علاج ہے، اور یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے بیان فرمایا۔ تو بھوک کی تلوار جو ہے یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے، اور نفس کا سر کاٹنے کے لیے بھوک کی تلوار ہمیں ہر وقت حمائل کیے رکھنی چاہیے، اور ہر وقت اپنے ساتھ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ کثرت کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ تیسری بات فرمایا، نیزہ تنہائی، تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں، اپنے آپ پر ضبط کریں جہاں نظر پاک نہیں رہتی، جہاں خیال کی پاکیزگی کا سامان نہیں رہتا، اور جہاں آپ کی جو ہے وہ آپ کی زبان محفوظ نہیں رہتی۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھیے، آپ عزیزوں رشتہ داروں کے پاس جائیے، ضرور ملاقات کیجیے، لیکن اس کا ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ جاتے ہوئے، کسی جگہ پہنچ کر آپ کی نظر میں پاکیزگی نہیں رہے گی، خیالات میں گندگیاں گردش کرنے لگ جائیں گی، سوچوں میں آوارگی آنے لگ جائے گی، تو وہ شادی کی تقریب ہو یا کوئی اور تقریب ہو، وہاں جانے سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وہاں جا کے آپ اپنا کوئی فائدہ نہیں کر رہے، اپنا نقصان کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں آپ کو یقین ہو کہ آپ وہاں اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے، اپنی حفاظت نہیں کر پائیں گے، تو وہاں سے تنہائی بہتر ہے، وہاں سے عزلت بہتر ہے۔ تو یہ تین چیزیں ہم اگر کر لیں تو یہ نفس کشی کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اب ماہ سیام کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمیں نصیب کرتا ہے۔ ہم زیادہ بولتے نہیں ہیں، روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ فرمایا اگر تم سے کوئی شخص بحثے، کوئی الجھے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، بدتمیزی کرے، تو اس سے کہو انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح بھوک تو میسر ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کہ عزلت بھی میسر ہو جاتی ہے، اس میں آپ ذکر کے لیے، فکر کے لیے، روزے میں آپ تلاوت کلام مجید کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں۔ تو گویا روزہ ایک ایسی تربیتی ورکشاپ ہے
کہ جس کے ذریعے سے آپ کے نفس کی تہذیب ہو جاتی ہے۔ جب نفس قابو میں آ گیا، نفس کنٹرول میں آ گیا، نفس کو آپ نے کمزور کر لیا، تو شیطان چھٹ کے بھی کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ شیطان ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے نفس کے ذریعے سے۔ باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں چوری ہو جائے نا تو بوڑھے بزرگ مل کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ چوری کیسے ہوئی، تو ایک نقطے پہ سارے متفق ہوتے ہیں، اور وہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اندر کا بھیدی ضرور ہے۔ جب تک کوئی اندر کا بندہ نہیں تو باہر سے کوئی آ کے از خود چوری نہیں کر سکتا، تو کوئی اندر کا بندہ ضرور موجود ہے۔ نفس اندر کا بھیدی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ابالی شخص کی طرح زندگی نہیں گزارنی کہ جو سامنے آ گیا کھا لیا اور جو زبان پہ آ گیا بول دی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو انسان ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی، وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی کاٹتے، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو شیطان تو پھر پیچ و تاب کھا رہا ہے، اور وہ ہمارے اوپر پھر اور زور و شور کے ساتھ حملہ ہوگا اور ہماری متاع عمل کو لوٹ لے گا۔ تو پھر کیا فائدہ ہوا کہ سارے مہینے کی محنت کی، عید کے دن، عید سے 4-5 دن بعد ہم نے لٹا دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے اس عورت کی مثال بیان کی ہے قرآن میں جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سارا دن سود کاٹتی رہتی تھی اور شام کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتی تھی۔ تو کہا کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ دو۔ پورا مہینہ بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، تکلیفیں گوارا کی، اور شام کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے وہ سوت کاٹنے والی خاتون سوت توڑ دیتی ہے۔ تو کہیں ہم بھی ایسے نہ ہو جائیں کہ مہینے کی محنت ہر سال عید یا عید کے چند دن بعد برباد کر لیں، پھر اگلے سال مہینے کی محنت کریں، پھر عید کو برباد کر دیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم نے جو نعمت سمیٹی ہے، جو چیز دی ہے، جو چیز حاصل کیا، اس کو جذب کر لیں روح کے اندر، اس کو اپنے من کے اندر اتار لیں۔ اہل ایمان کو ایک دعا تلقین کی گئی ہے، وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل کو پھر دوبارہ ٹیڑھا نہ کر دینا۔ اگر ہدایت دی ہے تو وہ نصیب ہی رہے، وہ من میں جذب ہو جائے، وہ روح میں اتر جائے۔ تو میں اور آپ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگایا ہے، تو پھر اپنی ساری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں۔ رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا۔ ان کا روزہ مشقت والا تھا، افطاری سے افطاری۔ ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے، سحری بھی افطاری بھی۔ ان کی نماز تراویح نہیں تھی، ہماری نماز تراویح ہے قرآن سننے کے لیے، قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ
کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، 24 گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب علیہ، هل من سائل فاعطیہ۔ یہ 3 آوازیں 24 گھنٹے چلتی ہیں آسمانوں پر۔ کوئی ہے معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کروں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں۔ اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے زور لگا، آگے بڑھا۔ اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغ الشر ادبر، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آ جا، اللہ کی چھاؤں میں آ جا، اللہ کی رحمت میں آ جا، اللہ کی بخشش کی چادر میں اپنے آپ کو چھپا لے۔ اور اس میں فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پھر اس کی قضا میں قیامت تک عملی نفلی روزے رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزے کا اہتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں۔ اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے، خصوصی طور پر جمع کیا، یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے، کھڑے ہو کے دیتے تھے، چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ مفہوم ہے، لفظی ترجمانی مفہوم تر۔ ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سب یوں ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ تیسری دفعہ، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، کس کی طرف جا رہے ہو؟ سارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھیں، پیچھے تو کوئی بھی نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے علیہ السلام، انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ اوحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ آپ نے فرمایا لا، کہ نہیں۔ اعدو حضر، اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی، تو کیا کوئی دشمن مدینے کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، ہم تیاری کریں؟ آپ نے کہا اللہ، نہیں یہ بھی نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، بھائی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا، عظمت بٹھانے کا، ہیبت بٹھانے کا، کہ رمضان آ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور اس رمضان کا مطلب ہے جلنا، رمض یرمز، جلنا۔ سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی سے لے کر آخر تک۔ رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھا وہ رمضان۔ تو اس مہینے کے نام اور روزے میں کیا مطابقت ہے، ان میں جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا۔ اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پچھلے سال کے جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، جلتے جاتے ہیں، یہاں تک اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے، اور ظاہری میل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے۔ تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گھس جاتی ہیں، کبھی حسد، کبھی بغض، کبھی کینہ، کبھی کچھ کبھی کچھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر دیتا ہے۔ اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے، جن
मजदूरों ने मजदूरी पूरी कर दी हो तो उसका क्या, उसके साथ क्या होना चाहिए? तो सब ने अर्ज़ किया उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम गवाह रहो, मेरे बंदों ने दिन में रोज़ा रखा, रात को क़याम किया और मेरा कुरान सुना, मैं इस मजदूरी के बदले इनके सारे गुनाह माफ़ करता हूँ। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम बहन भाइयों से कि हम इसकी तैयारी करें। एक तैयारी होती है ज़ाहिरी जो हम चीज़ें इकट्ठी करते हैं, एक तैयारी वो है जिसके बगैर हमारा रोज़ा कबूल नहीं होगा। मेरा नबी का फरमान है 4 आदमी ऐसे हैं जिनकी लैलतुल क़द्र में भी बख्शिश नहीं होती तो रमज़ान की बाकी रातें तो उससे अदना है कि 4 अगर किस्म के गुनाह चारों किस्म में हो या एक किस्म में हो, बख्शिश ना होने का मतलब ये है कि अगर वो तौबा नहीं करेगा तो उसका रोज़ा उससे माफ़ी नहीं दिला सकेगा। तौबा करने पर तो कुफ्र माफ़ हो जाता है, तौबा करने पर तो शिर्क माफ़ हो जाता है, हर बड़े से बड़ा गुनाह माफ़ हो जाता है। और अल्लाह की रहमत का बताऊं, मेरे नबी का फरमान है मा असर्र मन इस्तग़फ़र व इन आद फ़िल यौम 70 मर्रतन। चंद दिन पहले एक नौजवान ने मुझे फ़ोन किया, मौलाना बड़ी तौबा करता हूँ फिर गुनाह हो जाता है, 10-15 दिन से ऊपर नहीं गुजरता है फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता हूँ तो ये तौबा का मजाक है, मेरी बख्शिश नहीं होगी। वो दौड़ दौड़ रोने लगा टेलीफोन पर। तो जब थोड़ा उसके आंसू रुके तो मैंने उसका बेटा तो मैं एक हदीस सुनाता हूँ कि मेरे नबी का फरमान है जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े, और 70 से मुराद 10, 7, 70 नहीं, अरबी में 70 से मुराद होता बेशुमार। मेरे नबी ने फरमाया कि जो दिन में 70 दफ़ा तौबा तोड़े और फिर तौबा कर ले सच्चे दिल के साथ, तो मेरे रब की नज़रों में वो महबूब है, वो उसका प्यारा है, चाहे वो बार बार तौबा तोड़ता है लेकिन उसके बाद वो रोता है, माफ़ी मांगता है, और आखिरी सांस तक अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। बाबु तौबत मफ्तूहुन मालम युगरगर, जब तक गले का वो घुंघरू बंद नहीं होता उस वक्त तक अल्लाह ताला बंदे की तौबा के लिए दरवाज़ा खोल के बैठा होता है। मौत नज़र आने लगे फिर कहे या अल्लाह मेरी तौबा, तो वो कबूल नहीं है, लेकिन उससे 1 मिनट पहले उसे पता ना हो वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा माफ़ करता है। मैं एक दफ़ा जमात में गया नवाबशाह, तो एक घर में बड़े वडेरों को इकट्ठा किया, तो आखिर में मैं तौबा कराता हूँ, कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। तो उसमें एक वडेरा साहब थे, बड़ी बड़ी मूछें थीं, बड़ा हैवी वेट, उनकी आवाज़ सबसे बुलंद थी, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी, और साथ रो रहे थे ज़ारो कतार। वाह मेरे रब। ये बयान था ज़ोहर से पहले। वो घर गए हैं और रात को उनको हार्ट अटैक हुआ और उनका इंतकाल हो गया। सारी ज़िंदगी नाफरमानी में थी। मुझे लोगों ने बताया कि वो बड़े कोई अच्छा ज़िंदगी का रुख नहीं था, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ कि उस दिन की उनकी तौबा ने उनको अल्लाह की बारगाह में महबूब बना दिया, मुकर्रब बना दिया। तो मैं सिर्फ 4 बातें हैं मेरे भाई बहनों। एक है मुदमिन खमरिन, जो मुस्तकिल शराबी हो और शराब का आदी हो, उसकी रमज़ान के रोज़े से बख्शिश नहीं होती। आकुल वालिदैहि, जो वालिदैन को पुरज़े पुरज़े कर दे। वालिदैन का ऊंचा बोल कभी कभी बोला जाता है, कभी बदतमीज़ी हो जाती है, इसको नाफरमानी नहीं कहते। जो अपने वालिदैन के दिल के टुकड़े टुकड़े आँख फाड़ने को कहते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने नाफरमानी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि हुकूक का मतलब किसी चीज़ को फाड़ के पुरज़े पुरज़े कर देना। तो जो माँ बाप को इतना ज़ख्मी करे कि उनकी आहें निकलें, उनके आंसू निकलें, इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। तीसरा, जो
قاطع الرحم، جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کسی سے نہ بنا کے رکھے، نہ بھائی سے، نہ بہنوں سے، نہ چاچے سے، نہ مامے سے، ماں اور باپ کی طرف سے جتنے رشتے ہیں وہ رشتے ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اور ان سے لڑتا بھڑتا ہے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے، یہ سب گند ہے، یہ سب ایسے ہیں، ایک اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا ہے المشاحن، جو دل میں کسی کے لیے بغض پالتا ہو، نفرت رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو۔ المشاحن کا لفظ ان ساری چیزوں پر ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس میں جو چیز سب سے زیادہ عام ہے نا، وہ آخری ہے۔ ہر آدمی شرابی نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، کروڑوں مسلمانوں نے کبھی شراب کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہر آدمی ماں باپ کا نافرمان نہیں ہے، ہر آدمی اپنے رشتہ داروں سے لڑا ہوا نہیں ہے، لیکن ہر آدمی اپنے دل میں کسی نہ کسی کا بغض پالے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کی نفرت لیے بیٹھا ہے، کسی نہ کسی کا حسد لیے بیٹھا ہے، کسی پر غصہ لیے بیٹھا ہے۔ یہ چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ منفی چیزوں کی طرف جلدی جاتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف ایسے جاتا ہے جیسے پانی اوپر سے نیچے، اور پازیٹیو چیزوں کی طرف جانا مشکل ہوتا ہے جیسے نیچے سے اوپر جانا، تو اس میں پھر آدمی پھسل جاتا ہے۔ ایک اس ہمارے سوشل میڈیا نے اس طرح نفرت پھیلا دی ہے، جھوٹی باتیں کر کے، جھوٹے عنوان لگا کر۔ تو میری گزارش ہے سارے بہن بھائیوں سے، ہم رمضان کی تیاری کریں۔ کیا تیاری کریں؟ ہم اللہ نہ کرے کوئی شرابی ہو، کوئی ہے تو اللہ کے واسطے توبہ کر لے۔ اللہ نہ کرے کہ کوئی ماں باپ کا نافرمان ہو، ہیں بہت سے ہیں، کوئی ہیں تو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ نہ کرے کوئی رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہو، کوئی ہے تو وہ توبہ کر لیں۔ میرا رب نہ کرے کہ ہمارے دلوں میں میل ہو، ہم اپنی میل کو صاف کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم الشان سنت ہے، میں شارٹ کٹ کر کے بتا رہا ہوں، اگر تو اس پہ قابو پا گیا تو تو جنت میں میرا ساتھی بن جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اس دل کو پوری دنیا کے انسانوں کے کھوٹ سے پاک کرتے۔ لیس فی قلبک غش لأحد فافعل۔ تو اس آخری مضمون پر میں گزارش کرتا ہوں، اپنی بات بھی ختم کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کرو، سب کو معاف کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ، اس نے مجھے کھانے پہ نہیں بلایا، بول چال بند ہو گئی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بول چال بند ہو گئی۔ اتنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، اس نے ہمیں رشتہ نہیں دیا، بول چال بند ہو گئی۔ تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، نفرتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم روزے کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ رمضان میں قرآن اترا، اور رمضان کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ سارے ذکر اذکار سوائے جو سنت اذکار ہیں وہ کر کے بس سارا دن آپ قرآن پڑھیں۔ باقی نفلی عبادات، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، سارا کچھ کریں، لیکن ایک تراویح کا اہتمام کریں کہ ہر سجدے پہ 1500 نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، حسد نہ کریں، بغض نہ رکھیں، ماں باپ سے ناراضگی نہ ہو، شراب سے دوری ہو۔ یہ چند چیزیں ہیں، اور اس وقت ہم ایک بڑی مشکل سے گزر رہے ہیں جو کہ ایک وبائی مرض کی شکل میں پوری دنیا پہ چھا گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے سبھی چھوٹے جراثیم کے ذریعے اللہ نے پوری کائنات کو ہلا کے دکھا دیا ہے کہ رب السماوات والارض فاصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیہ۔ کیا چیلنج ہے اس لفظ میں۔ اللہ کہتا ہے کوئی تیرے رب کے مقابلے میں آنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اللہ نے طاقتوں کو جھکا دیا اور ان کے ناک زمین پہ رگڑوا دیے۔ تو اس وقت نا ہمارے مالدار لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ کئی میرے دوستوں نے بتایا کہ اربوں روپے کا مال تیار کیا چونکہ ہمارا سیزن تھا اور وہ سٹاک ہو گیا، سارا پیسہ اس میں پڑا ہوا ہے، خریدار کوئی نہیں ہے، ادھار بھی کوئی نہیں لیتا ہے۔
تو سب سے زیادہ جو متاثر ہیں وہ ہمارے غریب لوگ، دیہاڑی دار اور روزانہ کی محنت کرنے والے، ریڑھی والے، چھابڑی والے، سائیکل پہ پھیری لگانے والے، اور اپنی کدال لے کر چوک میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی کام پر لے جائے۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زکوٰۃ جتنی آپ نکال سکتے ہیں ان غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ چونکہ ایک لاک ڈاؤن کی شکل بنی ہوئی ہے تو احتیاط سے چلنا پھرنے کی تو اجازت ہے، گورنمنٹ نے دی ہوئی ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ اس وقت زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار وہ طبقہ ہے جن کے گھر میں فاقے ہیں اور چولہے نہیں جل رہے، چونکہ روز کی تازہ کھاتے تھے۔ اس وقت ہمارے غریب بہن بھائی وہ سب سے زیادہ آپ کی زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کھول دو اپنے تجوریوں کے دروازے، وہ اللہ کے نام پہ دو۔ اس وقت آپ کی زکوٰۃ، صدقات، خیرات ساری کی ساری ان کو جاتی، کھانے بنا بنا کے بھیجو، راشن کے پیکٹ بنا کے بھیجو۔ یہ اس وقت آپ کی نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے، اور زکوٰۃ تو ویسی فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رمضان میں زندہ بھی رکھے اور اس کے آداب کے مطابق ہمیں کام کرنے کی توفیق دے۔